أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے، میں زیادہ وقت آپ حضرات کا لینا نہیں چاہتا، مختصر بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ بہر کیف بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو مختصر بیان سے فائدہ پہنچے۔ ہمارے شیخ عارف اللہ حضرت شاہ پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم جلسے میں اجتماع میں اللہ والوں کی صحبت میں شرکت کا ارادہ کریں تو گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں۔ نیت کو بڑا دخل ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا۔ اگر ماننے کے جذبے سے ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اصلاح کے جذبے سے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ کتنے جلسے میں ہم نے شرکت کی، اجتماع میں اور اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو اب یہ وہ وقت ہے انسنی کا نہیں ہے جی کہ سنتے آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے نکالتے جا رہے ہیں، یہ پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اب اگر نہیں میں عمل کریں گے، عمل کے جذبے سے سنیں گے، وہی بے ارادگی کے شکار رہیں گے تو اب اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہاری بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر پکڑ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے ایک لمحہ بھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو عزیزو کہ اب ہم جو بات بھی سنیں اور جو سنا ہے خدا را آج اس اجلاس سے پیغام لے کے جائیے، یہ عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ آپ بے ارادگی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ مکاتب مدارس اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اس پر اسلام کی بقا ہے۔ اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہو، علامہ اقبال جب اندلس کے سفر سے آئے تو عوام سے خطاب کیا کہ لوگو ان مکاتب کے چلانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے کی قدر کرو۔ میں دیکھ آیا ہوں جہاں سے مدارس و مکاتب ختم ہو گئے دین کا نام نشان مٹ گیا۔ یہ ہمارے ادارے چلانے والے یہ ہمارے قوم کے محسن ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب کی یہ محنت دیکھیے، کتنی ان کو خوشی ہوگی کہ چند سال کی محنت پر آج اس ادارے سے اس جامعہ سے 5 حفاظ تیار ہوئے ہیں۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹی بھی اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں 5 حفاظ کو اس ادارے نے پیدا کیا۔ اللہ جزا دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ میری دلی دعائیں ہیں دل کی گہرائی سے کہ اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، حاصلین بدخواہوں کی بدخواہی سے حاصل کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ بہرکیف دوستو بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کا یہ ملفوظ ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے کا تصور نہیں تھا کہ گناہ کا بازار اس طرح سے جو ہے کھل جائے گا کہ گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ شباب پر آ جائے گا اور چوپر دروازے گناہوں کے کھل جائیں گے اور گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا بلکہ گناہ بلائے گا۔ وہ دور 50 سال سے زیادہ کا دور اس دور میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر چہار طرف سے انہیں فاسق فاجر اور ملحد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
ایسے حالات میں خاصان حق کی صحبت کی بے حد ضرورت ہے۔ دیکھیے نص قطعی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اللہ والوں کی صحبت سے آیا۔ صحبت کا بڑا اثر ہے، اور اس صحبت کے اثر کو جاہل سے جاہل انسان بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا شریف بچہ ہے، کوئی بدماش بچے کی سنگت اگر اختیار کر لے تو ڈر لگتا ہے اس کو کہ چند دنوں میں یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ جب بروں کی صحبت سے برا بن سکتا ہے تو کیا نیکوں کی صحبت سے نیک نہیں بن سکتے ہیں؟ جی آج اس کا فقدان ہے۔ کونوا مع الصادقین پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے دوستو عزیزو آج بے ارادگی کے شکار ہیں۔ اس لیے کونوا مع الصادقین پر عمل کیجئے، انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آ کے رہے گی، فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ یہ مبارک مہینہ ابھی چند روز پہلے گزرا ہے، کس وجہ سے اللہ نے مبارک میں نہیں، یہی متقی پرہیزگار بننے کے لیے کہ ایمان والو تم پر جو میں نے روزہ فرض کیا، اس سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اس کا اثر ہے؟ اگر ہے تو سمجھیے کہ رمضان مبارک کے جو اعمال ہمارے یہاں اللہ نے قبول فرمایا۔ اگر وہی بے ارادگی کے ساتھ سب چیز پر پانی پھر گیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں عزیزوں، جن سے آپ کو محبت ہو، جن سے آپ کو مناسبت ہو، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ جی آدمی بیمار پڑتا ہے، بخار آتا ہے، فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں فیس بھی دینی پڑتی ہے، دوا بھی لینا پڑتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو پرہیز بتاتے ہیں اس کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ سے لو لگانا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو صحت ملتی ہے۔ اس کی کتنی فکر ہے؟ دیکھیں روحانی امراض میں جو مبتلا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اسی کی وجہ سے تو فتنہ فساد ہے۔ اس کے ڈاکٹر معالج عالم ربانی ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہوگا تو یہ سب بیماریاں ہم سے نکل جائیں گی۔ اس لیے دوستو کوئی اپنے علم پر کیا ناز کرے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عامی لوگوں سے بھی اچھی بات کہلوا دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تبصرہ کر رہے تھے کہ لوگ پریشان، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، ہر طرف سے پیٹے جا رہے ہیں، مصیبت میں گھرے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جھگڑتے ہو، پھل کرتے ہو، ایک اور نیک بن کے رہو، دنیا ہی کوئی طاقت تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا غضب کی بات، گھنٹوں کی تقریر کا جو ہے خلاصہ اس نے 2 لفظ میں بیان کر دیا۔ آج یہی افسوس کا مقام ہے، پوری اجتماعیت محبت کے ساتھ آج ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اختلاف، انتشار، اور اسی وجہ سے ہماری ہم ذلت کے غار میں جا رہے ہیں اور مصیبت میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل میں رہے اور وہاں سے رہائی کے بعد آئے تو کیا فرماتے ہیں علماء کو جمع کر کے کہ میں نے خوب غور کیا اس تنہائی میں کہ مسلمان کیوں پریشان حال ہیں اور کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو 2 بات ہماری سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ آپسی انتشار اس لیے اس کو دور کریں، محبت کی فضا قائم کریں، محبت کے ساتھ رہیں، اور اب جو زندگی رہ گئی ہے اسی کی دعوت میں دوں گا کہ اے لوگوں محبت کے ساتھ رہو، نفرت کو دور کرو، جی اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی تو انسان نفع بخش انسان بن جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیسی پیاری نصیحت ہے کہ تم فائدہ مند انسان بنو۔ یہی ہے خانقاہی نظام، کہ خانقاہی نظام میں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ جی یہاں تو ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ دیکھو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی طرح سے کسی کوئی تکلیف تمہاری ذات سے نہ پہنچے، اور اس کی دعا کرو کہ اللہ نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ دوسری کی ذات سے ہم کو تکلیف پہنچے۔ ذکر کا عادی بنایا جاتا ہے، سنت کا عاشق بنایا جاتا ہے۔ جب ذکر کا عادی بندہ آ جائے گا، گندگیاں دل کی نکل جائیں گی تو پھر جہاں جائے گا رحمت بن کے جائے گا، اس سے خیر پھیلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص رحم فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہی انسان زندہ ہے۔ جی
جو اللہ کو صبح شام یاد کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت رمضان مبارک کتنی پیاری نصیحت اور کتنا حکمت بھری تعلیم ہے اس مبارک رمضان مبارک میں، جو آپ کی نصیحت اور آپ کی تعلیم کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرو اس مبارک۔ ایک مہینہ اس پر ہم کرتے رہیں گے تو کیا آنے والے مہینے توفیق نہیں ہوگی، لیکن وہی مہینہ غفلت سے گزرتا ہے تو آنے والے مہینہ میں کیسے ہم اس پر عمل کریں گے؟ اس لیے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اس مبارک مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت رکھی ہے اور درود شریف، اس استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، یقیناً انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آ کے ہو کے رہے گی اور وہ فائدہ مند انسان بن کے رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، نصیحت پر خدا را توجہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کہ املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آج زبان سے بڑے بڑے فسادات بڑھ جاتے ہیں، مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ حرام مزے کو چکھو جی۔ اور دوسری نصیحت ہے کہ اپنے وقت کو اب گھر میں گزارو۔ اگر چوک چوراہے پہ رہو گے تو اب جو ہے بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیسا یہ انقلاب ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں خواجہ منظور رہتے تو کیا فرماتے کہ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں۔ جب تک من چاہے زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے دوستو، ہم چین سکون کی زندگی نہیں دیکھ سکتے، چین سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر کی سلسلے میں ہے۔ تو اعلیٰ اس یقین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام ذکر کا اہتمام کرے گا، کلمہ طیبہ کا، استغفار کا، درود شریف کا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی رہے گی جی، وہ محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ بالیقین تجھ پہ ہو اللہ کی رحمت نازل، بالیقین تجھ پہ ہو اللہ کی رحمت نازل، اپنے اللہ کو گر یاد کرے صبح و شام۔ تو ذکر کا اہتمام کیا، اور یہی خانقاہی نظام ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ والوں سے ہوگا تو آپ ایسا نسخہ وہ دیں گے کہ جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ کے رہے گی اور جنت کا مزہ دنیا ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کونوا مع صادقین پر عمل کر کے دیکھیے پھر کیسی دولت ملتی ہے، کیسا سکون زندگی ملتا ہے۔ تو وقت اب میں مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ دستار بندی بھی ہے، 12 بڑے ختم بھی ہونا ہے اور مفتی صاحب کا بیان بھی ہونا ہے۔ الحمدللہ مفتی جمال صاحب کو اللہ جزا دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت اور اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند کرے اور آپ لوگوں کا بھی ان کے ساتھ پورا تعاون رہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جنہوں نے مدارس کی، علماء کی قدردانی کی ہے، اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ علماء پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نوازا، اور جنہوں نے مخالفت کی ہے تباہ برباد ہو کے رہ گئے۔ یہ ہمارے محسن ہیں قوم کے، ان کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت دے کے ہم کو سونپ رہے ہیں اور خدمت کے قابل بنا رہے ہیں۔ میرے دوست و عزیزوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت، وہ ایک نصیحت کے وقت کی خطیئت کا اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ندامت کے آنسو میں بڑی طاقت رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سلگائے ہوئے آپ کو جہنم کے آپ کو نہیں بجا سکتی، لیکن اسی ندامت کے آنسو میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس مضمون کے شعر میں بیان فرما رہے ہیں۔ روتا ہے جو بھی اپنے گناہوں کو سوچ کر رحمت تلاش کرتی ہے اس اشک بار کو۔ آپ اولیاء اللہ کے سیرت کا مطالعہ کیجئے، نیکی کر کے وہ روتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے ہیں، انہیں درجات میں بلند ہوتے ہیں، ان کی مقبولیت ملتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے اور اس دشمن سے اللہ کی پناہ مانگ جائے، دشمن سے نفس شیطان جو ایمان والوں کا دشمن ہے، ان عاد عدوک نفسک التی بین جنبیک کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور شیطان کو دوست بنائے ہوئے مسجد نہیں پہنچ رہے ہیں۔ آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں انحراف سنت کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، ہر شعبے میں ہم سے غفلتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کی کریم آپ سلام کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ اس دھرتی پہ نہیں ہوتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ اپنی امت کا کیسا درد آپ تھا کہ اپنی امت کو کیسی تعلیم دی دعاؤں کے ذریعے سے کہ نفس کے شر و فتنے سے کیسے بچو گے جب تک اللہ سے لو نہیں لگاؤ گے. یہ وقت ایسا وقت آ گیا ہے، ایسے پرآشوب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ اس وقت میں جب تک آہوازاری کا اہتمام نہیں کریں گے نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتے. ہمارے اکابر جو بچے ہیں جو گھنٹوں سجدوں میں رات کی تنہائی میں اور سجدے میں سر رکھ کے روئے ہیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں ایک لمحے بھر نفس کے حوالے نہ کیجیے. اللہم انی اعوذ من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکا انت ولیھا مولاھا، اے اللہ ہمارے نفس میں پاکیزگی عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، کیونکہ آپ ہی بہتر پاک فرمانے، آپ ہی اس کے خالق و مالک ہیں. ایک بزرگ جو ہے بیان فرماتے ہیں، ہمارے حضرت خالد صاحب کہا کہ بڑے بڑے مجمع سے کتنے لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، کیسے نفس کے شر و فتنے سے بچیں گے؟ آج حال یہ ہے کہ نفس و شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، جی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نفس کے شر و فتنے سے اللہ سے آہوازاری کر کے فریاد کریں، اے اللہ اس دشمن سے ہماری حفاظت، ایک لمحے پر ہمیں اس کے حفاظت. حضرت خالد صاحب جو تمام اکابر دیوبند کے شیخ ہیں وہ فرماتے سجدے میں سر رکھ کے خدائی بندرا رسوا مکن. رسوائی کب آتی ہے؟ جب بندہ نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ والے مجاہدہ کرتے ہیں، نفس تو ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نفس پر کوڑا لگاتے ہیں اللہ کے خوف کا. اور حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اللہ والوں کے پیچھے شیطان نفس نہیں ہے اور زیادہ رہتا ہے، لیکن مجاہدہ کرتے ہیں. یہ استحضار ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسان. یہ استحضار ہوگا دنیا پہ طاقت میرے دوستوں وہ گناہ کروا سکتی ہے. آج چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، بالکل اس میں یقین بالکل کمزور ہو گیا ہے. یہ سی سی کیمرہ لگ جاتا ہے، محتاط بن جاتے ہیں. کرام الکاتبین ہے، احساس ہے کہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں. آج خواتین میں کتنی بے پردگی آ گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے. میرے دوست عزیزو، خواتین بھی جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ سے خطاب فرماتے خواتین کے مجمع میں بھی تشریف لے آتے اور فرمایا کہ جب معراج کا مجھے دکھایا معراج میں جب جہنم کا سیر کرایا گیا تو جہنم میں زیادہ تر میں نے عورتوں کو دیکھا. تو ایک خاتون اٹھی کہا کہ اللہ کے رسول دنیا میں بھی آپ کے پاس ہماری تعداد ہوتی ہے ہم لوگ ہیں، اور قیامت کے بعد بھی قیامت میں بھی عورتوں کی زیادہ جہنم میں. کہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ تم زیادہ جو ہے جہاں بیٹھتی ہو لام تام شروع کرتی ہو، غیبت کرتی ہو، جی ایک دوسرے کو کوستی ہو. یہ ہے روگ تمہارے اندر. اعتراف کیا کہ ہاں یہ روگ تو ہے، دور کرو، صدقہ کرو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. جی تو ضرورت اس بات تو بہت کہنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں دین کی باتیں مکمل فرمائی ہیں. تھوڑے وقت میں تھوڑی ہی باتیں ہوئی، لیکن اگر یہاں سے پیغام لے کے جائیں گے انشاءاللہ زندگی کو لانی ہے، اللہ کو راضی کرنا. حضرت والا نے فرمایا کہ کیا آپ کے بیان کا خلاصہ ہوتا تھا کہ جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو اور سنت کے مطابق کرو. میں خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے جی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور حیا اور پردے کے ساتھ رہیں. اور یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں پر میں اپنے بیان کو اعتبارہ ہی کے شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.